قتل، محبت یا جھوٹ؟ بلوچستان کی وہ ویڈیو جس نے سب بدل دیا۔ ایک وائرل ویڈیو جس میں ایک عورت قرآن پکڑے کھڑی ہے اور کچھ ہی لمحوں بعد اسے گولیوں سے چھلنی کر دیا جاتا ہے۔ پہل تو سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہوتا ہے کہ دونوں محبت میں تھے، شادی کی اور قبیلے نے غیرت کے نام پر قتل کیا تھا۔ لیکن پھر حکومت کا جواب آتا ہے، نہیں، یہ دونوں شادی شدہ نہیں تھے، دونوں کے اپنے اپنے بچے تھے، یہ ناجائز رشتہ تھا۔ میں نے دیکھا ہے کہ پورے پاکستان میں سوشل میڈیا پہ یہ خبریں چل رہی ہیں کہ یہ شاید نیولی میرڈ کپل تھے۔ دے ور ناٹ نیولی میرڈ کپل، ان کا آپس میں کوئی ازدواجی رشتہ نہیں تھا۔ ان کا آپس میں جو بچی تھی جو ماری گئی ہیں، جو شہید ہوئی ہیں، ان کے جو ہیں وہ 5 بچے ہیں۔ ان کے جو شوہر ہیں ان کا نام نور ہے۔ اسی طرح وہ جو آدمی مارا گیا ہے، کوئی 45 سال 50 سال کے قریب اس کی ایج ہے، اس کے 4-5 بچے ہیں۔ تو یہ ایک اس کا آہستہ آہستہ جب اور ڈیٹیلز آتی جائیں گی، کم سے کم پاکستان کے لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ، بلکہ مین اسٹریم ٹی وی چینلز پہ بھی ایک آدھ جگہ پہ میری نظر سے گزرا ہے کہ وہ ان کو نیولی میرڈ کپل شو کر رہے ہیں۔ تو دس از دا ریئلٹی۔ تو اصل کہانی کیا ہے؟ کیا یہ قتل محبت کا تھا یا کسی روایت کا؟ کیا یہ انصاف تھا یا ایک کور اپ؟ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان 2 پوائنٹ آف ویوز کی جو اس کیس کے گرد گھوم رہے ہیں، ایک جو پہلے وائرل ہوا اور دوسرا جو پریس کانفرنس کے بعد سامنے آیا، اور ساتھ ہی سمجھیں گے اصل قتل کس کا ہوا، 2 لوگوں کا یا پورے انصاف کے نظام کا۔ ویڈیو کے سامنے آتے ہی سب کچھ بدل گیا۔ سوشل میڈیا پر ایک ہی نیریٹو گھوم رہا تھا، یہ دونوں شادی شدہ تھے، محبت کی، بھاگ گئے اور قبیلے نے انہیں قتل کر دیا۔ لڑکی کے ہاتھ میں قرآن اور اس کا حسن سے بھرا بے باک چہرہ دیکھ کر لوگ کہنے لگے، یہ ظلم ہے، یہ غیرت نہیں، قتل ہے۔ خواجہ آصف نے ٹویٹ کیا کہ یہ کپل چھپ کر 1.5 سال گزارتا رہا اور پھر جب واپس آئے تو جرگے نے موت کا حکم سنا دیا۔ عورت نے کچھ نہیں کہا، صرف اتنا بولا، مجھے ہاتھ مت لگانا، تمہیں صرف گولی چلانی ہے، چلا دو۔ جب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو سب کی روح کانپ گئی، لیکن پھر ایک کانفرنس نے سب کچھ الٹی طرف گھما دیا۔ چیف منسٹر سرفراز بگٹی نے میڈیا کے سامنے کہا وہ دونوں شادی شدہ نہیں تھے، عورت کی شادی پہلے سے ہو رکھی تھی، 5 بچے تھے، مرد کے بھی اپنے بچے تھے۔ یعنی جسے ہم مظلوم کپل سمجھ رہے تھے، کیا وہ ایک ناجائز رشتے میں تھے؟ اچانک عوام کا ریئیکشن بدلنے لگا، لوگ اس قتل کو جائز سمجھنے لگے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا کسی بھی صورت میں قتل جائز ہے؟ اور اگر یہ جھوٹ ہے تو وہ کون ہے جس کو بچایا جا رہا ہے؟ ویڈیو میں جنہوں نے گولی چلائی وہ صرف عام لوگ نہیں تھے۔ سردار شیرباز ستکزئی کا نام سامنے آیا، جس کا نام بلوچستان کے بااثر لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد لڑکی کی ماں نے ویڈیو میں بیان دیا، میری بیٹی نے قبیلے کی روایت توڑی، سردار بے قصور ہے، اسے چھوڑ دیا جائے۔ عورت کی ماں اپنی ہی بیٹی کے قتل کو روایتی سزا کہہ کر جسٹیفائی کر رہی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، کیا یہ بیان اس کی مرضی کا تھا یا کسی نے اس کا گلا دبایا تھا؟ یہ ویڈیو کسی نئی تاریخ کا حصہ نہیں۔ 48 دن تک کوئی FIR نہیں ہوئی، کوئی ریڈ نہیں ہوئی۔ جب ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، لوگ آگ بگولا ہونے لگے تو اس کے بعد گرفتاریاں کی گئیں۔ تب کہیں جا کر سردار کو ATC کورٹ میں پیش کیا گیا۔ اب وہ 10 دن کا ریمانڈ بھگت رہا ہے۔ CM کے کہنے پر ایک SP کو سسپینڈ بھی کیا گیا۔ لیکن اصل سوال یہ ہے، جب تک ویڈیو نہیں آئی سب خاموش کیوں تھے؟ یہ صرف قتل نہیں تھا، یہ فیصلہ تھا ایک پوری سوسائٹی کا، جو ایک عورت کے ہاتھ میں قرآن دیکھ کر بھی اسے بچا نہیں سکی۔ کیا کسی کو حق ہے کہ وہ جرگہ بٹھا کر موت کا حکم سنا دے؟ کیا کسی انسان کی زندگی چھین لینا روایت یا قبیلے کے نام پہ جائز ہے؟ یہ فیصلہ کس نے دیا کہ اس کی زندگی ختم کر دینا صحیح تھا؟ اور اب جب دوسرا نیریٹو سامنے آیا تو اس قتل کو دینی لباس پہنا دیا گیا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں، جی اگر رشتہ غلط تھا تو سزا ملی۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا اسلام نے یہ سزا کا حکم دیا ہے؟ کیا دین یہ کہتا ہے کہ بنا عدالت کے
بنا دلیل کے کسی عورت کو قبیلے کے بے رحم لوگوں کے حوالے کر دیا جائے۔ وہ عورت جیسی بھی تھی، اس کے ہاتھ میں قرآن تو تھا۔ اس نے کہا بھی کہ مجھے ہاتھ مت لگانا، صرف گولی چلا لو، اور اس کو قبیلے نے گولی سے اڑا دیا۔ لوگ ہاتھ میں کیمرہ لیے بت بنے کھڑے رہے۔ تو کیا یہ انصاف تھا؟ یا یہ صرف ایک مثال تھی کہ اگر تم عورت ہو اور تم سوسائٹی کی مرضی کے خلاف جاؤ تو تمہارا انجام صرف موت ہے؟ آج ہر شخص کنفیوزڈ ہے۔ کسی کو لڑکی کا پاس یاد آتا ہے تو کسی کو سردار کی عزت کا خیال ہے، لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ اگر یہ سب کچھ صحیح بھی تھا تو بھی اس عورت کے ہاتھ میں قرآن تھا، اور اس کا قتل ایک جرگے نے کیا، کیمرے کے سامنے، اور سب لوگ دیکھتے رہے۔ دوستو، یہ صرف ایک کیس نہیں، یہ اس سوسائٹی کا آئینہ ہے جہاں روایت قانون سے زیادہ طاقتور ہے، جہاں سردار گولی چلا سکتا ہے اور عورت کے لیے انصاف ایک وائرل ویڈیو کا محتاج ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نظام غلط ہے، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ جرگہ سسٹم کا وقت ختم ہو گیا، تو اس ویڈیو کو شیئر کرو، کومنٹ کرو، چینل کو سبسکرائب کرو، اور سب سے ضروری آواز اٹھاؤ۔